دیکھیے آج میں آپ کو مکمل قصہ سناتا ہوں کہ کس طریقے سے ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئی اور کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ وزارت دی گئی۔ میں سب سے پہلے تو ان کے حلقے کے بارے میں بتاؤں کیونکہ میں نے ان کے ساتھ ان کے حلقے کا دورہ کیا تھا۔ تو ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان کا جو ووٹ ہے اپنے حلقے میں وہ 50 سے 60 ہزار کے قریب ہے، جبکہ وہاں پر جو مسلم لیگ نون کے ایک کینڈیڈیٹ ہیں جو کہ گجر برادری سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کا اپنا جو ووٹ بینک ہے وہ 1,20,000 کے قریب ہے۔ ایک دفعہ فردوس عاشق ایوان اپنے حلقے سے جو ہے وہ سیالکوٹ سے جیتی تھی، تو اس بارے میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، جب ہم گئے تھے وہاں پہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس وقت جو گجر برادری ہے اس نے اپنے ہی 2 جو امیدوار تھے وہ کھڑے کر لیے تھے، جس کی وجہ سے ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ بڑھ گیا اور اس کے بعد فردوس عاشق ایوان جو ہے وہ وہاں سے جیت گئی۔ لیکن اپنے حلقے میں بہت زیادہ گرپ رکھتی ہیں فردوس عاشق ایوان، لوگوں کو نام سے جانتی ہیں وہاں پر، اور جو فلاحی کام ہے وہ بھی وہاں پر وہ بہت کرتی ہیں۔ لیکن تحریک انصاف میں جو ان کی شامل ہونے کی کہانی ہے وہ بہت الگ ہے، کیونکہ وہ بہت عرصے سے کوشش میں تھی کہ کسی طرح تحریک انصاف میں ان کی شمولیت ہو جائے۔ 1-2 دفعہ تحریک انصاف کی طرف سے بھی رابطہ کیا گیا، لیکن ان کا جو اصل مسئلہ تھا وہ تھا عثمان ڈار، اور عثمان ڈار آپ کو پتہ ہے کہ وہ عمران خان کے کافی قریب تھے، آج بھی قریب ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈونیشن بھی پاکستان تحریک انصاف کو دیا تھا۔ لیکن آخرکار ایٹ دا اینڈ وہ جہانگیر ترین سے بھی فردوس عاشق ایوان نے بات چیت رکھی اور نعیم الحق مرحوم سے بھی رکھی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے وہ شامل ہو گئیں، اور جب وہ شامل ہوئی تو بتایا یہ گیا کہ جہانگیر ترین کی طرف سے وہ شامل ہوئی ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ان کی بات چیت ضرور ہوئی تھی جہانگیر ترین سے، لیکن انہوں نے نعیم الحق کے ذریعے شمولیت اختیار کی، اور جب وہ پارٹی میں شامل ہوئی تو اس کے بعد ایک دعوت آئی ہمیں کہ اسلام آباد کلب میں ایک دعوت افطار ہے جو کہ نعیم الحق کی طرف سے رکھی گئی ہے فردوس عاشق ایوان کے لیے۔ تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہ فردوس عاشق ایوان نے ہی وہ پیسے جو ہے وہ اس دعوت کے دیے تھے، اور وہ بنیادی طور پہ فردوس عاشق ایوان کی طرف سے ہی تھی۔ لیکن فردوس عاشق ایوان یہ چاہتی تھی کہ وہ سب کو یہ بتائے کہ وہ نعیم الحق کے قریب ہیں، تو اس لیے نعیم الحق مرحوم کا اس دعوت افطار کے لیے انہوں نے نام استعمال کیا۔ تو یہ تو تھی ان کی جوائننگ کی کہانی۔ لیکن جب ٹکٹوں کی تقسیم کی باری آئی تو بڑا زبردست جو ہے وہ لڑائی ہوئی، کیونکہ 2 نام جو صوبائی اسمبلی کے تھے وہ فردوس عاشق ایوان نے دیے تھے چیئرمین عمران خان کو۔ ایک نام ان کا منظور کر لیا گیا تھا پسند کا، جبکہ دوسرا نام نہیں کیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد وہ رات کو 2 بجے ہی 50-60 گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ بنی گالہ پہنچی، اور دوسرا ٹکٹ بھی انہوں نے اپنی مرضی کا ہی لیا، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں سے الیکشن ہار گئی۔ جب وہ الیکشن ہار گئی اور جب وزیر اعظم بن گئے عمران خان، تو فروری کے مہینے میں ان کو جو ہے وہ ملاقات کے لیے بلایا گیا، اور عمران خان نے ان کو پیشکش کی کہ آپ میری جو ہے وہ ترجمان بن جائیں۔ تو انہوں نے اسی وقت اس پیشکش کو عمران خان کی جو ہے وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں تو سوشل سیکٹر کی ماہر ہوں، تو آپ مجھے سوشل سیکٹر کی وزارت دیں۔ کافی ڈیرنگ فیصلہ تھا انہوں نے کہ کس طریقے سے انہوں نے عمران خان کو جو ہے وہ ان کی آفر کو ریجیکٹ کیا، کیونکہ اس کے اگلے دن عمران خان ایک اور صاحب سے ملے، ان کو بھی ترجمان بنانے کی پیشکش کی، تو وہ انہوں نے قبول کر لی تھی۔ خیر اس کے بعد انہوں نے پھر اپنا زاویہ بدلا اور چیزیں بدلی، اور جب فواد چودھری کو جو وزارت سے ہٹایا گیا تو اس کے بعد کہا یہ جاتا ہے، جو قریبی ذرائع تھے وزارت اطلاعات کے، کہ ان کو جو ہے وہ بشرا بی بی کی طرف سے ان کا نام جو ہے وہ آیا تھا، اور اس کے بعد ان کو وزیر بنایا گیا۔ لیکن جب وزیر یہ بنی تو انہوں نے پہلا کام جو بڑا اہم کیا وہ یہ کیا کہ عمران خان کے ایک دستے راز تھے جنہوں نے پھر پارٹی چھوڑ بھی دی تھی، مجھے اس وقت ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن وہ ایم ڈی پی ٹی وی کے لیے ان کا انٹرویو تھا، تو انہوں نے ان کو ایم ڈی پی ٹی وی نہیں رکھا تھا۔ اس کے علاوہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ تھے ان سب سے میڈم کی جو ہے وہ لڑائیاں رہتی تھیں، اور سوائے 1-2 کے علاوہ میڈم نے کسی کو بھی زیادہ جو ہے وہ منہ نہیں لگایا ہے، فواد چودھری ہو اور بہت سارے لوگ ہوں۔ لیکن جب آخری میں وہ بہت زیادہ پھنس گئی تھی، پریشان ہو گئی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے زلفی بخاری کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ رکھا، لیکن وہ میرے خیال سے اتنا کامیاب نہیں ہو سکا وہ ایسوسیشن، اور آخر کار وہ پھر پی ٹی آئی کو وزارت اطلاعات ان سے جو ہے وہ لے لی گئی۔